بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ادریس اور آج آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتے ہیں۔ میں آج ایک بڑا اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ایک فورم پہ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں اس ڈسکشن کا حصہ تھا، تو مجھے لگا کہ یہ بہت سینئر لوگ اس میں موجود تھے، ان کے بھی یہ کنسرن تھے، تو مجھے لگا یہ بہت سارے لوگ کنسرن ہوں گے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے۔ کنسرن کیا ہے کہ سب سے پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو دیسی دوائیاں ہیں یہ گردے ختم کر دیتی ہیں، یہ دیسی دوائیوں میں اسٹیرائڈ ملے ہوئے ہوتے ہیں، دیسی دوائیاں یہ نقصان دیتی ہیں، دیسی دوائیوں سے یہ آج کے دور میں دیسی دوائیاں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے کیونکہ بہت ایڈوانس قسم کی میڈیسن آ گئی ہیں، تو اب ہم ان کی طرف جائیں یا آپ دیسی کھائیں۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں بڑی کنفیوژن سی ہیں، اور مارکیٹ میں یہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کنفیوژن کو دور کر سکے، اور پھر لوگوں کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ کس کی بات پہ ٹرسٹ کریں کس کی بات پہ نہ کریں لوگ، اور اسپیشلی یہ جو طب کمیونٹی کا طبقہ ہے، ہومیوپیتھک کمیونٹی کا طبقہ ہے، جو الٹرنیٹیو میڈیسن کے لوگ ہیں، یہ اپنی مارکیٹنگ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مارکیٹنگ ٹھیک کہہ رہی ہے یا جو ڈاکٹرز کی ایک زبان ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا سوشل میڈیا ٹھیک کہہ رہا ہے، تو وہ بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک کلیئرٹی دیں، اپنا ایک ویژن دیں، اپنا ایک بیان دیں کہ یہ ایکچول ہے کیا، اس میں حقیقت کیا ہے، سچائی کتنی ہے، نقصان کیا ہے۔ تو اس میں بڑی ایک سمپل سی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ لوکلی چھوڑیں، آپ صرف اگر اپنے بزرگ سے کسی سے ملیں اس سے پوچھیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب لوگ صرف طب سے علاج کرواتے تھے کیا تب صحت مند تھے یا اب صحت مند ہے، فیصلہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 15-20 سال پہلے گردوں کے مریض کتنے تھے اور آج گردوں کے مریض کتنے ہیں، پہلے کتنے لوگ ڈائلسس پہ چل رہے تھے آج کتنے ڈائلسس پہ چل رہے ہیں، تب کتنے ڈائلسس یونٹ تھے اور آج کتنے ہیں، اس وقت ہارٹ کے مریض کتنے تھے آج کتنے ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض تب کتنے تھے اب کتنے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہماری میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور جدید انہوں نے میڈیسنز بنائی ہیں، تب سے پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھنے لگ گئی ہیں، اور ایک بندہ جب کوئی بیماری کی دوا شروع کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ دوا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ 5-5 سال 10-10 سال بلکہ مرتے دم تک وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے۔ شوگر کا مریض ہے تو دوائی کھا رہا ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے تو وہ سارے دن کے علاج کرواتا رہتا ہے، جوڑوں کے درد کا مریض ہے تو وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ کانسٹیپیشن کا پیشنٹ ہے تب جی آئی ٹی کا کوئی میدے کا مسئلہ تو وہ سارے دن کی دوائیاں کھاتے ہیں، یہ رائزک اور اس طرح کے مختلف کیپسول کھا کے لوگ تنگ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ایڈوانس ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، پہلے حکیم لوگ نبض چیک کر کے بھی علاج بتا دیتے تھے، آج کل اتنے مہنگے ٹیسٹ، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، اینجیوگرافی، اینجیو پلاسٹی، ای سی جی، ای ای جی، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، کلچر ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، سارا کچھ ایک تشخیص بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ مریض کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طب ہے وہ ایک نیچرل سائنس پہ کام کرتی ہے، اور وہ ایک باڈی کے جو نیچرل فینومینا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جبکہ جو سنتھیٹک چیزیں ہیں وہ ہماری باڈی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی۔ باڈی کو جب ہم کوئی چیز باہر سے دیتے ہیں تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، جیسے ہم بڑے عرصے سے گندم کھا رہے ہیں، دالیں کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن جب سے ہم فاسٹ فوڈ پہ شفٹ ہوئے ہیں، جب سے ہم نے کولڈ ڈرنکس پینا شروع کی ہیں، پہلے ہم بڑا عرصہ لسی پیتے رہے ہیں، دودھ پیتے رہے ہیں، اس نے ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جب سے ہم نے کولڈ ڈرنکس پینا شروع کر دی ہیں اور دوسرے قسم کے انرجی ڈرنکس اور مشروبات شروع کی ہیں، تب سے ہمارے معدے بھی خراب ہیں، ہمارے گردے بھی خراب ہیں، ہماری عمریں بھی کم ہو رہی ہیں، ہمارے بال جو ہیں وہ قبل از وقت سفید ہو رہے ہیں، ہمارے کمزوریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نیچرل سے ہٹ گئے ہیں، ہم آرٹیفیشل پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ کو اب جس طرح سے اس وقت ٹرینڈ ہے آرگینکس کا، تو اب سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ آرگینک چیزیں کھائیں، آرگینک فوڈ لیں، آرگینک ملک ہو آپ کی، آرگینک سبزیاں ہوں آپ کی، آرگینک باقی میڈیسن ہو، تو میڈیسن میں بھی ہمیں آرگینک ہونا پڑے گا، ہمیں وہ چیزیں جو رب نے بنائی ہیں، جو نیچر نے پروڈیوس کی ہیں، ہمیں اپنی غذا کے لیے اگر ان پہ انحصار کرنا ہے تو ہمیں اپنی دوا کے لیے بھی انہی پہ انحصار واپس لانا ہوگا۔ اور اس کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں اس طرح کے قابل لوگ موجود نہیں ہیں۔ طب میں آپ کو بہت کم لوگ ملتے ہیں قابل، ہومیوپیتھی میں بہت کم لوگ ملتے ہیں قابل، یا اس طرح کی جو دوسری آکوپنکچر تھراپی ہے، یاما تھراپی ہے، ریجیمنٹل تھراپیز ہیں، اس میں قابل لوگ کم ملتے ہیں، جس میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید اب اس کے لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ہم ایک ڈیجیٹل سولوشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی قابل لوگ ہیں طب میں، ہومیوپیتھی میں، نیوٹریشنز میں،
फिजियोथेरेपी में और इसके अलावा हिजामा थेरेपी में, एक्यूपंक्चर में, लीच थेरेपी में, उन सब को हम ऑनलाइन लेके आए। उनकी वेबसाइट्स हों, ऐप्स बने, डिजिटलाइज हों चीज़ें, और आप सब जितने पेशेंट्स हों या जितने भी लोग उनसे इस्तेफादा करना चाहें वो ग्लोबली उससे फ़ायदा उठा सकें। ये ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक अच्छा हकीम या एक अच्छा तबीब लाहौर में बैठा है तो कराची का पेशेंट उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जब अब दुनिया पूरी ही डिजिटल हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटलाइज हो गई हैं, तो इस शोबे को भी डिजिटलाइज होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम लोग इसमें आएँ, इसमें उसको डिजिटलाइज करें, अच्छे काबिल लोग तहकीक के बाद उनको सोशल मीडिया पे लाया जाए, उनकी ऐप्स, वेबसाइट्स और इस तरह के डिफरेंट फोरम्स पे उनको प्रेजेंट किया जाए ताकि वो लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकें। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग मौजूद नहीं है, हमारे पास जो है वो इस वक्त होम्योपैथी में भी और तिब में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज हो रही हैं, इसमें एमफिल पीएचडी हो रही है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी एक बाकायदा प्रोग्राम है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिकगनाइज करती है। उसके बाद 5 साल डिग्री है, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है, फिर उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि अब आप मरीज चेक करो, उसको डायग्नोज करो और अब उसको ट्रीटमेंट रिकमेंड करो। ऐसा नहीं होता कि सारे अनपढ़ क्वैक या अताई लोग ही हिकमत और तिब में काम करते हैं, बल्कि बड़े काबिल लोग हैं। अब मसला यह है कि आपको उन काबिल लोगों तक एक्सेस चाहिए, आपको उन काबिल लोगों का पता चाहिए, आपको उन काबिल लोगों तक पहुंचना है ताकि आप अपना जो है वो रिजल्ट ले सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरह की और भी हम मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।